صدر لوک سیوا سمیتی جھارکھنڈ، علی جناب امیر وحید صاحب، فارمر وائس چیئرمین اینڈ ڈائریکٹر مائنارٹی فائنانس کارپوریشن، علی جناب شکیل صاحب، پریزیڈنٹ مسلم لیگ تلنگانہ، علی جناب ظہور الدین صاحب، خواجہ معین الدین صاحب، وسیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر قادری صاحب، ساجد صاحب اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ ہمارے صدر صاحب کو آنے میں دیر ہوئی، میں آپ تمام سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا بہت زیادہ وقت خراب ہوا، جس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص بات آپ کے سامنے آج کہنے کے لیے ہم آپ کو اس لیے آپ کو مدعو کیے ہیں کہ نوشاد صاحب لوک سیوا سمیتی کے جو نیشنل پریزیڈنٹ ہے، بڑے زبردست ان کی کارکردگی ہے، سارے ہندوستان میں جو بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تمام جو ہے خاص لوگوں کو بلا کے، جس کو ملت اور قوم کا دل کے دل میں درد ہے، ایسے لوگوں کو بلا کے جو ہے ان سے ملاقات کرنے کا اصل مقصد تھا۔ اور اسی کے تحت جو ہے آج ہم نے جو ہے اویئرنیس پروگرام، جو عوام میں جو بے چینی ہے، عوام کے جو مسائل ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج آپ تمام کو مدعو کیا ہے۔ خصوصی طور پر میں سید شمشاد قادری، آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن کا نیشنل پریزیڈنٹ، آپ سے مخاطب ہوں۔ خصوصی طور پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ تمام حضرات جو اپنا وقت نکال کر یہاں ہماری تقریب میں آپ نے شرکت کی ہے، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے اس محفل میں شرکت کر کے ہم جیسے سماجی جہدکاروں کی اگر آپ ہمت افزائی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہوئے کچھ اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے تمام جتنے بھی حاضرین ہیں ان سے اس بات کی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ 5 منٹ کا وقفہ ہے، کیونکہ صدر صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارش کی وجہ سے اور یہ جو ہوائوں کی وجہ سے لیٹ چلی جاتی۔ میں جو بے چین تھا، میں اب تھوڑی دیر اور ہوتی تو میں بے ہوش ہو جاتا تھا کہ صدر صاحب ہی نہیں آئے اب تک، اب کیا کروں، سب لوگوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ مگر خیر آگے صدر صاحب، بڑی مہربانی، آپ آگے کیسا بھی وقت نکال کے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ جب بڑے لوگوں کو بلاتے ہیں، دانشوروں کو بلاتے ہیں، تو صدر صاحب کا بھی کام یہ ہونا چاہیے کہ میرا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ وقت پہ آنا چاہیے۔ دوسرے کام، کیونکہ ایک دن پہلے سے ہم میٹنگ مختص کیے تھے، تو پہلے آپ کا پریزنس بہت ضروری ہے۔ شمشاد قادری تو خیر رہیں گا یا نہیں رہیں گا، آپ خصوصی طور پہ آپ کے لیے محفل منعقد کی گئی تھی۔ بہر آپ آگے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو خاص طور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آج کا جو اویئرنیس پروگرام آن ویریس ایشوز آف دی کمیونٹی، خاص طور سے اس واسطے رکھے کہ صدر صاحب کا بھی مقصد یہ تھا کہ عوام میں جو شعوری بیداری پیداری کی جائے۔ ویسے آل انڈیا مائنارٹی ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے رشید صاحب ہیں یا جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں، خواجہ معین الدین صاحب ہیں، ان کو معلوم ہے ہر 15 دن میں ایک اویئرنیس پروگرام کسی نہ کسی ایک ویشو پہ ہم کرتے ہیں۔ مگر خاص طور سے آپ تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے۔ کام ہونے کے بعد آج جو باتیں تھی اس کے بعد ہم کنٹینیو ہمارے کام میں لگے رہتے ہیں، یعنی کہ پھر آئے بات کرے بیٹھ گیا ختم ہو گیا نہیں ہے۔ تو آپ تمام حضرات سے بھی آپ کے جو ہے ایک اچھے دل کے ساتھ ملت اور قوم کی خدمت کے جذبے کے ساتھ آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے 5 منٹ کا وقت ہے، اس میں مختصر وقت میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار، اگر کوئی ایک موضوع میں بات کر چکے ہیں تو پھر وہ اس موضوع پہ دوسری بات نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا رہتا ہے، ورنہ ایک موضوع پھر اس کے اوپر کوئی بات ہوں گی تو تھوڑا معاملہ تھوڑا بگڑ جائے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کے ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر قادری صاحب سے میں اس بات کی گزارش کروں گا، کیونکہ قادری صاحب کا بھی تعارف کرانا ضروری ہے۔ آپ بڑے بڑے کاموں میں جو ہے مصروف رہتے ہیں، ملت اور قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ خان صاحب اور میرے اپنے رہبر ہمارے دل عزیز محترم سید شمشاد قادری صاحب، پروفیسر انور خان صاحب، عبدالوحید صاحب اور دیگر معزز حاضرین، آج کا جو جلسہ جو لوک سیوا سمیتی کے جو ابتدائی وقت میں آج جو بنایا گیا ہے، یہ بہت ہی میں مسرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا ہمارے جناب شمشاد قادری صاحب کی یہ پہل رہی ہے۔ میں خود جیسا کہا کہ وہ میرے رہبر ہیں،
تو کافی چیزیں میں میری تجربے میں اضافہ کرتا ہوں، آپ سے کافی چیزوں کا جو تذکرہ کرتا ہوں اکثر وقتاً فوقتاً. تو کافی چیزیں اب یہاں پر ساری دانشور حضرات یہاں پر موجود ہیں. کئی ساری باتیں ہوئی ہیں، کئی سارے جو ہے مشورے بھی آئے ہیں، کئی سلگتے مسائل ہمارے پاس اتنے ہیں کہ بھئی اگر ہم روزانہ ہر لمحہ بھی اگر کام کریں تو کم ہے. تو یہ سارے مسائل جیسا کہ ہمارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور رہا ہے، مکی زندگی اور مدینے کے دور رہا ہے. دیکھیے مدینے کی زندگی میں آپ نے 69 وارز لڑے، تو کافی محنتیں مشقتیں جو ہے صرف 13 سال کی دور میں آپ نے کی. تو ہم سب کو یہ سارے جو مسئلے مسائل ہیں اس کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ مسائل کے بارے میں ہم بار بار تذکرہ کرتے رہیں. اور صدر صاحب، قاضی صاحب، انور صاحب، پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور چار مینار بینک کے مینیجر صاحب کہ ہم چاہ رہے تھے کہ عوامی مسائل پر بات کی جائے، یعنی کہ ایک کمیونٹی کے مسائل پر بات کی جائے. لیکن قاضی صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جو جلسہ ہے 2 حصوں میں بٹ کر رہے گا. ایک تو اسلامی بن گیا اور دوسرا مسائل کہیں دب کر غائب ہو گئے. تو میں بطور صحافی یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے زمینی حقائق کو قریب سے دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں، اور چیئرمین صاحب ہمارے ظہور صاحب نے جو بات کہی، معیشت ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ ظہور صاحب کچھ نہ کچھ کریں گے. یہ کچھ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے. ایک نوجوان بچہ یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ مسلمان جو بچے ہیں وہ لعنت میں مبتلا ہیں. کس کی؟ سود کی. یہ بات سچ ہے، ہم نے دیکھا ہے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور سلیمان خطیب کا وہ شعر بھی آپ کو یاد ہوگا، جس کی بچی جوان ہوتی ہے اس کی آفت میں جان ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ہم نے باری باری محلے واری سطح پر جا کر ہم نے سب دیکھا ہے. لوگوں کے مسائل کو اپنے قریب سے سنا ہے اور ان کی پریشانیوں کو بھی دیکھا ہے. قاضی صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں. تو لوگوں سے جب ہم ملتے تھے، جب ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کی پریشانی کیا ہے، ذریعہ معاش ہی سب سے بڑی پریشانی ہے. وہ تو ہو چکی ہیں کب کی. وہ دور چلا گیا جب ایک زمانے میں باپردہ خواتین ہوا کرتی تھیں. آج بھی ہیں، ہم سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ نے جو بات اٹھائی وہ بھی سچ ہے. تو ایسے حالات میں مسائل بہت ہیں، لیکن ان کا حل بالکل کسی کے پاس نہیں ہے. اگر کسی کے ٹھیک ہے، میں مطلب باڈی کے لیے 5 فارم میں رکھا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگ اس کو شیئر کر کے کیسے مطلب کر کے ایک ٹیم بنا دیں ٹی ایس اور یہاں اے پی کا، ڈاکٹر صاحب کے مشورہ سے ان کی رہنمائی میں. ٹھیک ہے، اور اس میں کنٹریبیوشن کیسے کر سکیں ہم، سوسائٹی کو کیا دے سکتے ہیں، ذہنی، قوتی، مالی. یہ گورنمنٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ نے بات پہنچا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ بات پہنچا، ٹیم الگ بات کرے، تھنک ٹینک الگ ہو، باہر سڑک میں چلانے والا الگ ہو، ادھر بیٹھنے والے لوگ الگ ہو. ٹھیک ہے، سرکار پر ڈائیلاگ کرنے والا الگ ہو، میڈیا کو فیس کرنے والے لوگ الگ ہو. میڈیا کے ٹرکس آپ نہیں سمجھیں، ہم لوگ جانتے کیا سوال کر کے کہاں پھنسا دے گا. آپ جانیے گا نہیں، منہ سے بلوا دے گا، اس کی ماہر نہیں ہے. ہاں بھائی ہم مسلمان دیکھیں مسلمان، پھر مسلمان بڑھ جائے گا. نو مسلمان لناس، ارے حقوق. یہ راہل گاندھی کی یہ ورڈ کو ہم لوگ پکڑ ہوئے ہیں. بہت اچھی بات نہیں ہے، جس کی جتنی آبادی ہوتی ہے بھاگیداری. برابر، بے شک، بہت اچھا. جس کا جتنی آبادی ہوتی بھاگیداری دیا جائے. مسلمان ورڈ آنے کی ضرورت ہے. آپ چھوٹا کمیونٹی بھائی، ہم سب کے لیے بات کریں گے بھائی، سب کے لیے. اگر روڈ بنے سب کے لیے بنے، پل بنے سب کے لیے بنے، اسکول بنے سب کے لیے. پتہ ہے ہمارے بچے کو پڑھیں گے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا براڈ مائنڈیڈ ہو کے ہم لوگ میاں 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 محلہ یہ وہ ختم ہو جاتا ہے. نوبل تھنگس لیکن انشاءاللہ وہ میں لوگ لاؤں گا، وہ جگہ دکھائیں گے، وہ کریں گے. ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ایک کام یہ شروع کر سکتے ہیں. دوسرا کام یہ آپ کے جتنے یہ ڈیمانڈس ہیں
जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी वाली बात में दमा के, जिसकी जितनी आबादी उतना, तो मोहल्ला वाइज जैसे अगर आप ये करते हैं, इलाका वाइज, वार्ड वाइज, इस वार्ड में क्या क्या कमी है ऐसे करके, ये नहीं ये मोहल्ला को नहीं, वार्ड में, इस वार्ड में क्या क्या कमी, एक वार्ड को ले लिए और वहाँ की क्या क्या कमी है, क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं, उस पर एक सर्वे बनाए, क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, डॉक्यूमेंट्री आप मजबूत नहीं होगा, आप नहीं कुछ कर सकते। तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस वार्ड में हमारा ये प्रॉब्लम है, या इस थाना एरिया में ये प्रॉब्लम है, इतने दिनों से नहीं